السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، کچھ مرد و خواتین ایسے ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں لیکن وہ اسلام کے خلاف کام کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کی پشت پناہی کرنے والے اسلام دشمن لوگ ہوتے ہیں، جیسا کہ ایک انڈین نازیہ الہی ہے جو کہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتی ہے، لیکن اس کی جب باتیں کوئی انسان سنے تو یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ انسان مسلمان ہے ہی نہیں، اسلام کے ساتھ یہ کھلواڑ کر رہی ہے۔ جیسا کہ آج کی ویڈیو میں آپ اس کی باتیں سنیں گے، اسلام کے خلاف بولتی ہے، اب تو قرآن کریم کے اوپر بات کرنا شروع کر دی ہے کہ قرآن کریم کو تبدیل کیا جائے، یہ قرآن کریم ٹھیک نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ آئیے اس کی یہ غلط باتیں ہیں وہ دیکھیے، سنیے، اور اس کے بعد اس بارے میں آپ سنیں گے ڈاکٹر ذاکر ناصر صاحب سے۔ آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو آخر تک لازمی سنیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ آج اویسی کو چن لیجئے، مسلمان جا کر کے جھانک کر دیکھے، بخاری کو جھانک کر کے دیکھے یا مدنی کو جھانک کر کے دیکھے، جو پیسہ، جو دولت، جو دھن ان لوگوں نے جمع کر لیا ہے، جو مسلمان تھرک اعظم اور جاہل اعظم بن کر کے گھوم رہے ہیں، کیا ان کے پاس بھی وہ دھن دولت ہے؟ بالکل نہیں ہے۔ مسلمانوں کو بھڑکانے کا کام کر رہے ہیں، مسلمانوں کو بہکانے کا کام کر رہے ہیں، مسلمانوں کو امپروومنٹ اور ڈیولپمنٹ سے ہمیشہ دور کیا ہے، ایسے دھرم کے ٹھیکیداروں نے ہمیشہ دور کیا ہے۔ آج نازیہ نے اویسی کی بات مانی ہوتی تو سپریم کورٹ نہیں جا رہی ہوتی، آج نازیہ نے اویسی کی بات مانی ہوتی تو نازیہ یہاں پر نہیں کھڑی ہوتی۔ نازیہ حجاب پہن کر کے یا تو حلالہ ہو رہا ہوتا، یا تو نکاح متا ہو رہا ہوتا، یا تو چار شادی میں ایک بیوی میں ہوتی، اور یا تو بچہ پیدا کرنے کی مشین بنی ہوئی ہوتی۔ دیکھیں، میرے تو کڑ کڑ میں رام جی ہیں، میرے تو من میں بھی رام جی ہیں۔ میں تو بھگوان رام کے رامائن سے، بھگوت گیتا سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے۔ سب سے پہلے تو میں بتاؤں گی کہ میں نے انسانیت سیکھی ہے، اور جتنی بھی مسلمان لڑکیوں کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ریلی میں جا رہی ہیں یا وہ پیدل یاترا کر رہی ہیں، یہ بھگوان رام سے لے کر کے سناتن دھرما کے پازیٹیو چیزوں کو پڑھنے کے بعد اتنی آستھا جاگی ہے، کیونکہ مسلمان کمیونٹی کو ہمیشہ سناتن دھرم سے بھڑکا کر کے دور رکھا گیا تھا، ہمیں کبھی پڑھنے ہی نہیں دیا گیا، ہمیں کبھی سمجھنے ہی نہیں دیا گیا تھا۔ اب جب ہم خود پڑھ رہے ہیں، خود سمجھ رہے ہیں، تب سمجھ میں آ رہا ہے کہ بھائی اسلام تو گلا ریتنے کی بات کر رہا ہے، بھائی اسلام تو عورتوں کو لونڈیاں اور باندیاں بول رہا ہے، بھائی اسلام تو 4 شادی کی بات کر رہا ہے، بھائی اسلام تو 6 سال کے بچے سے نکاح پڑھنے کی بات کر رہا ہے، بھائی اسلام تو لوٹنے اور پاٹنے کی بات کر رہا ہے۔ لیکن یہ جو کتاب میں نے اپنے ہاتھ میں لی ہوئی ہے، بھگوت گیتا، اس میں مانوتا کی بات ہے بھیا، اس میں معافی کی بات ہے بھیا۔ تو اس لیے یہ جو ہم نے پڑھا ہے نا، یہی ہمیں یاترا کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ اور صرف ایسا نہیں ہے کہ گستاخ رسول کی سزا صرف آپ کے ساتھ کی جاتی تھی، بالکل نہیں۔ گواہ ہے پورا القرآن کہ ہمارے امام حسن حسین کا قاتل کوئی سناتنی نہیں تھا، ہمارے حضرت علی کا قاتل کوئی سناتنی نہیں تھا، بغل کا مسلمان ہی مارا تھا، بغل کا مسلمان ہی گلا چیرا تھا۔ تو مسلمان کسی کے ساتھ بھی رہے، کرسچن کے ساتھ رہے گا تو بھی لڑے گا، یہودی کے ساتھ رہے گا تو بھی لڑے گا، ہندو کے ساتھ رہے گا تو بھی لڑے گا، لیکن مسلمان کے ساتھ بھی رہے گا تو بھی لڑے گا۔ کاہے پاکستان میں اتنا جھمیلا ہے؟ وہاں تو سب مسلمان ہیں، پھر کیوں ایک دوسرے کو مارتے رہتے ہیں؟ دیکھیے، لا الہ الا اللہ تیرا میرا رشتہ کا نا سچ سمجھ میں آ چکا ہے، ساری دنیا کو سمجھ میں آ چکا ہے، ساری دنیا سمجھ چکی ہے کہ بیسیکلی یہ صرف لوگوں کو بیوقوف بنانے کا ایک طریقہ ہے، اینڈ اسلام کے اندر ڈکٹیٹرشپ بے انتہا ہے، بے انتہا بھرا ہوا ہے ڈکٹیٹرشپ۔ میں اپنے اللہ سے بہت پیار کرتی ہوں، میں 5 وقت نماز پڑھتی ہوں، لیکن میں آپ کو کیوں بتاؤں گی کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ ایک ہے، پاک اور بے عیب ہے؟ میں آپ کو کیوں فورس کروں گی؟ یہ اتھارٹی کی پوزیشن مجھے کس نے دی ہے؟ میں آپ کو فورس کرنے والی نہیں ہوں۔ اور 5 وقت لاؤڈ اسپیکر میں اذان دینے کے بعد بھی اگر بھارت میں مسلمان ڈرے ہوئے ہیں تو مجھے لگتا ہے ہنومان چالیسا پڑھ لے، ڈر ختم ہو جائے گا۔ اگر اسلام کی کتاب 35 سورے میں 35 سورے میں کے اندر سے 30 سورے میں جہاد بتاتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ موڈیفیکیشن ضروری ہے۔ جب توریت، زبور، انجیل، بائبل، قرآن آیا، 4 بار موڈیفائی ہوا تو ایک بار اور موڈیفائی ہونے میں کوئی دقت نہیں ہے، مجھے نہیں لگتا ہے کہ کوئی دقت ہے۔ اس کا جواب قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے، سورہ رعد میں سورہ نمبر 13 آیت نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ فرماتے لکل اجل کتاب، کہ ہر دور میں اللہ نے ایک کتاب نازل کی، ہر دور میں اللہ نے کتاب نازل کی۔ نام سے قرآن مجید میں 4 کتابوں کا ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی، توراہ، زبور، انجیل اور قرآن۔ توراہ نازل کی گئی تھی موسیٰ علیہ السلام پر،
زبور نازل کی گئی تھی داؤد علیہ السلام پہ، انجیل نازل کی گئی تھی عیسیٰ علیہ السلام پہ، اور قرآن جو آخری کتاب ہے نازل کی گئی تھی آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ آپ کا سوال ہے کہ صرف قرآن سارے انسانوں کے لیے، باقی کتاب نہیں ہے؟ ابھی یہ 4 کتابوں کا قرآن مجید میں ذکر ہے، لیکن قرآن مجید میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہر دور میں ایک کتاب ہے۔ مثال کے طور پہ صحف ابراہیم وہ بھی کتاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کئی کتابیں نازل کی ہے، صرف نام سے 4 کا ذکر ہے، اس کے علاوہ اور کتابیں ہیں۔ کوئی مجھے ہندو پوچھتا ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کیا وید اللہ کی کتاب ہے؟ میں کہتا ہوں کہ قرآن مجید میں نام سے وید کا ذکر نہیں ہے، تو میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ وید اللہ کی کتاب ہے۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں ہو سکتا ہے، میں نہیں جانتا، ہو سکتا ہے وید اللہ کی کتاب ہے، ہو سکتا ہے نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے۔ میں 100% نہیں کہہ سکتا ہوں کہ یہ ہے، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ جتنی بھی کتابیں قرآن مجید کے پہلے نازل ہوئے وہ صرف اپنے لوگوں کے لیے تھی اور ہدایت تھی ایک وقت کے لیے۔ جتنی بھی کتابیں نازل ہوئی قرآن مجید کے پہلے، چاہے تورا ہو، زبور ہو، انجیل ہو، یا جتنی بھی کتابیں جس کا ذکر قرآن مجید میں نہیں آتا ہے، وہ نازل ہوئی تھی اپنے لوگوں کے لیے۔ وہ پیغام کا عمل کرنا چاہیے جب تک نئی کتاب نازل نہ ہو۔ اگر مان بھی لیتا ہوں کہ وید اگر خدا کی کتاب ہو، مان لیتا ہوں میں آپ کی بات کہ وید خدا کی کتاب ہے، تو وہ صرف اس وقت کے لیے تھا، ان لوگوں کے لیے تھا، آج کے لیے نہیں۔ کیونکہ قرآن مجید اللہ کی آخری کتاب ہے، وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں اور صرف 1400 سال پہلے کے لیے، کیونکہ وہ آخری کتاب ہے، وہ ساری انسانیت کے لیے تھی اور قیامت تک ہے۔ جتنی کتابیں پہلے آئی وہ صرف محدود تھی ایک وقت کے لیے اور ایک سمے کے لیے، خصوصاً کچھ انسانوں کے لیے۔ مثال کے طور کے اوپر تورا نازل ہوا تھا صرف یہودی کے لیے، موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوا تھا جب تک نئی وحی نہیں آئی، اس وقت کے لیے اور ان لوگوں کے لیے۔ آج کیونکہ قرآن مجید آخری کلام ہے، وہ صرف مسلمانوں کے لیے نازل نہیں کیا گیا تھا، صرف عربوں کے لیے نہیں، لیکن سارے انسانوں کے لیے۔ اور جو قرآن مجید کا پیغام ہے وہ صرف 1400 سال پہلے کے لیے نہیں ہے، وہ قیامت تک کے لیے۔ اسی لیے اگر میں مان بھی لیتا ہوں وید خدا کا کلام تھا، وہ صرف اس وقت کے لیے تھا، اور جتنے بھی اللہ کے کلام جو قرآن مجید کے پہلے آئے، وقت کے دوران ان میں ملاوٹ ہونے لگی۔ آج آپ تحقیق کریں گے جتنی مذہبی کتاب قرآن مجید کے علاوہ سبھی مذہبی کتاب میں ملاوٹ ہے، اس میں کنکوکشن ہے، فیبریکیشن ہے، بہت ملاوٹ ہے۔ مثال کے طور پہ مہابھارت پڑھتے ہیں، جو کہتے ہیں پنڈت کہ مہابھارت سب سے پہلے کہا گیا تھا، ارجن کے گرینڈ سن نے کہا تھا، اس وقت 8000 شلوک تھے۔ یہ کہانی دہرائی گئی جنریشن کے بعد جنریشن، پھر مہابھارت میں ہو گئی 24000 شلوک، آج مہابھارت میں 1,00,000 شلوک ہے، تو اس میں ملاوٹ ہونے لگی۔ آج آپ دیکھیں گے مہابھارت ٹیلی ویژن پر، اس کے اندر بیک گراؤنڈ میں ماروتی کار بھی جا رہی ہے۔ دیکھیں ناظرین کتنی ملاوٹ، 4000 شلوک سے 1,00,000 شلوک تک بات پہنچا دی گئی۔ اتنی ملاوٹ کہ جو ملاوٹ ہے وہ غالب آ گئی ہے، اور جو اصل کتاب تھی وہ ختم ہو چکی ہے، اس کو نشانی نہیں ہے، نام ہی نہیں ہے۔ اور خاص کر جو بات پنڈت لوگ کہہ دیتے ہیں وہ باتوں ان کی کتابوں میں ہوتی نہیں ہے۔ تو ناظرین دیکھیں، جب بھی اللہ تعالیٰ نے جو کتاب اتاری اپنے نبی پر، پھر وہ نبی اپنا وقت گزار کے دنیا سے رخصت ہو جاتے، تو اب قوم والے لوگ اس کتاب کے اندر تحریف کر دیتے، رد و بدل کر دیتے، اصل چیز کو ختم کر دیتے، اپنی مرضی کی چیز ڈال دیتے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ چاہتے ایک نیا نبی بنا کر دنیا کے اندر بھیجتے، تو اللہ تعالیٰ اس کتاب کو جو پہلے تھی، پہلے نبی والی، اس کو منسوخ کر کے ایک نیا حکم نئی کتاب کی شکل میں دے دیا کرتے تھے، کیونکہ پہلی کتاب منسوخ اس لیے کر دیتے کہ وہ ملاوٹ والی ہو جاتی تھی، لوگ اپنی طرف سے اس میں رد و بدل کر دیتے تھے۔ جبکہ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جس کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے خود ذمہ لیا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے اس نصیحت والی کتاب کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی کیا کریں گے؟ حفاظت کریں گے۔ تو ناظرین 1450 سال ہو گئے تو قرآن کریم آسمان سے اترا، آج تک اللہ کے فضل و کرم سے نہ اس کی زبر زیر میں فرق آیا، اور
نہ ہی ان کے حروف کے اندر تبدیلی ہوئی. اللہ تعالیٰ نے جیسے اتارا تھا آج بھی سینوں کے اندر بھی ویسا ہی ہے اور حروف کے اندر بھی ویسا ہی قلم بند ہے, اوراق کے اندر بھی ویسے ہی قلم بند ہے. تو ناظرین آئیے مزید سنتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے. یہ اور ایک ملاوٹ ہے ماروتی کار مہابھارت میں. تو اسی لیے جتنی بھی کتابیں اللہ نے نازل کی, کیونکہ وہ سارے انسانیت کے لیے نہیں تھا اور قیامت کے لیے نہیں تھا, اللہ تعالیٰ نے اسے ضروری نہیں سمجھا محفوظ رکھنے کے لیے, بٹ کیونکہ قرآن مجید آخری کتاب ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے کہ ایک تا قیامت تک رہنے والی ہے, اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ ہجر میں سورہ نمبر 15 آیت نمبر 9 میں کہ ہم نے قرآن نازل کیا, ہم اس کی حفاظت کریں گے. تو اسی لیے یہ کہنا کہ باقی کتاب, تو آج قرآن مجید صرف مسلمانوں کے لیے نہیں, سارے انسانوں کے لیے, چاہے آپ ہندوستان میں رہ رہے ہو, چاہے پاکستان میں جی رہے ہو, چاہے سعودی عربیہ میں, چاہے امریکہ میں, چاہے UK میں, چاہے آپ ہندو مذہبی خاندان میں پیدا ہو یا عیسائی خاندان میں پیدا ہو یا مسلمان خاندان میں پیدا ہو, آج سارے انسانوں کو اللہ کے آخری پیغام قرآن مجید پڑھنا چاہیے, اس پہ عمل کرنا چاہیے, اس کی بات ماننا چاہیے. اسی لیے میں کہتا ہوں قرآن مجید سارے انسانوں کے لیے. یہ چیز میں وید کے بارے میں نہیں کہہ سکتا ہوں, کیونکہ اگر آپ تحقیق کرتے ہیں وید میں بھی ملاوٹ ہے. آج اگر آپ سائنس کے ذریعے تحقیق کرنے لگیں گے قرآن مجید کو چھوڑ کے باقی سارے کتابوں میں آپ کو غلطی ملیں گی. تو یہ غلطی میں اللہ کو منسوب نہیں کر سکتا ہوں, میں نہیں کہہ سکتا ہوں یہ غلطی بھگوان نے کی, ایشور نے کی, اللہ نے کی, کیونکہ یہ جتنی کتابیں قرآن مجید کے پہلے آئے وہ صرف محدود تھی کچھ لوگوں کے لیے اور محدود تھی وقت کے لیے. اللہ نے, بھگوان نے, ایشور نے اسے محفوظ رکھنے کی ضرورت نہیں سمجھی. آج کیونکہ قرآن مجید آخری پیغام ہے اللہ کا, اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ وہ محفوظ رکھیں گے. اسی لیے میں کہتا ہوں قرآن مجید ایک واحد کتاب ہے ساری دنیا میں جو سارے انسانوں کے انسٹرکشن مینیول ہے, میری بھی اور آپ کی بھی. جی ہاں ناظرین, نازیہ الہی ہو یا اس جیسے کوئی اور مرد و خواتین ہو, ان کی ویڈیوز لانے کا ہمارا مین مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں کے اصلی چہرے کو آپ دیکھیں. لوگوں کہیں ایسا نہ ہو کہ ان لوگوں کے پیچھے چل کر آپ بھی گمراہ ہو جائیں, ان کا اصلی چہرہ کچھ اور ہے اور یہ کچھ اور دکھا رہے ہوتے ہیں. تو دیکھیں ایسے لوگ جو بھی بات کرتے ہیں وہ ان کے نالج کے اندر تو ہوتی ہے لیکن وہ اسلام کی کسی کتاب کے اندر لکھی ہوئی نہیں ہوتی. جیسا کہ شروع کے اندر آپ نے سنا ہے, یہ نازیہ الہی کہتی ہے کہ حضرت علی ہو گئے یا حضرت حسین ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہما, ان کے قاتل مسلمان تھے. یہ بات غلط ہے, ان کے قاتل مسلمان نہیں تھے, ان کے قاتل اس جیسے مسلمان تھے جیسا کہ یہ نازیہ الہی نے اسلام کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے. اس وقت بھی اس طرح کے لوگ تھے, انہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھ رکھا تھا. حقیقت میں پس پردہ وہ لوگ یہودی تھے, یہودیوں کی اولاد میں سے تھے اور وہ اپنا بدلہ لینے کی پوری کوشش کر رہے تھے. جو ان کے اندر ایک حسد اور ایک کینہ بھرا ہوا تھا, اس میں وہ کچھ کامیاب ہوئے کچھ نہ ہو سکے. تو اس جیسے لوگ تھے, اس کی یہ بات بالکل غلط ہے. دوسری بات یہ کہتی ہے کہ وہ بات قرآن کریم میں لکھی ہے کہ حضرت حسن اور حضرت حسین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قاتل جو ہے وہ مسلمان تھا. نعوذ باللہ من ذالک, ایسی بات قرآن کریم میں ملتی ہی نہیں ہے. دیکھیں قرآن کریم کا جو سلسلہ ہے اس کا اخیر حضور کے زمانے میں ہی مکمل ہو گیا تھا. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام. یہ آخری آیت اللہ تعالیٰ نے اتار کر قرآن کریم کو کامل, مکمل, اتم اور اکمل کر دیا تھا اور یہ حضور کی زندگی میں ہوا. جبکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو انتقال ہے, ان کی شہادت ہے, وہ حضور سے 30 سال بعد کا فاصلہ ہے. 30 سال بعد ان کی شہادت ہوئی ہے. دیکھیں حضور کے بعد حضرت ابوبکر, حضرت عمر, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم, ان کی خلافت رہی ہے. پھر حضرت علی کا وقت آیا, انہوں نے بھی کچھ وقت خلافت اپنا سنبھالی, اس کے بعد پھر ان کو شہادت ملی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی زندگی کے لگ بھگ 35 سے 40 سال گزرنے کے بعد
بعد حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما دنیا سے رخصت ہوئے۔ تو ایسے لوگ نہ اسلام کا کوئی نالج رکھتے ہیں، نہ ہی ان کو کوئی شوق ہوتا ہے۔ اگر کچھ باتیں انہوں نے یاد کر رکھی ہوتی ہیں تو وہ ہوتی بھی غلط ہیں اور صرف اسلام کو اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ تو ناظرین، ایسے لوگوں کے جو ہے وہ رویے کو پہچانیں، ایسے لوگوں کی حقائق کو دیکھیں، سمجھیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے پیچھے چل کر گمراہ ہو جائیں، بلکہ ایسے لوگوں کو جو ہے آپ خود بھی ان کے سامنے کا جو پردہ ہے وہ ہٹائیں اور حقیقت دکھائیں تاکہ اور لوگ بھی ان سے بچ سکیں۔ تو ناظرین، آپ سے گزارش ہے ہماری اس ویڈیو کو اگر آپ نے لائک اور شیئر نہیں کیا تو وہ بھی کر لیں، اور اگر آپ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کی اسلامک اور عمدہ ویڈیوز آپ کے پاس پہنچتی رہیں۔